خاموش رہ گیا صغرا کے منہ پہ کچھ نہ کہا. پکاری فاطمہ گردن میں دیکھ شال ازا. تو بھائی لایا ہے کس کی سنانی, تو بھائی لایا ہے کس کی سنانی مجھ کو. وہ بولا قاصد بیمارے کربلا ہوں میں, سنانی قبر پیغمبر پہ لے چل, سنانی قبر پیغمبر پہ لے چلا. وہ بولی رو رو کے بھائی یہ کیا سناتا ہے, وہ کون ہے جسے بیمار تو بتاتا ہے, سنانی کس کی ہے یہ مجھ کو ہول آتا ہے, کہ مصطفیٰ کی لہد سے تو کہنے جاتا ہے, کہ مصطفیٰ کی لہد سے تو کہنے جاتا ہے. امامہ پھینک کے اس نے کہا دہائی ہے تیرے حسین کی صغرا سنانے, تیرے حسین کی صغرا سنانے. زمین پہ ہائے پدر کہہ کے گر پڑی صغرا. خبر یہ پہلی تو ماتم ہر ایک گھر میں ہوا, تمام عورتیں نکلی گھروں سے کرتی بکا. نبی کی قبر پر جا کر بشیر نے یہ کہا, نبی کی قبر پر جا کر بشیر نے یہ کہا, سفر سے لوٹ کے ادھر بھوکی پیاسیاں آئی. اٹھو رسول تمہاری نواسی, اٹھو رسول تمہاری نواسی آئی. مدینے والوں کہو اس بہن کی کیا تقدیر, جو دیکھے اپنے برادر کے حلق پر شمشیر. عزیزو اس کی سزا کیا ہے کچھ کرو تقریر. لہو میں غرق جو دیکھی حسین کی تصویر, لہو میں غرق جو دیکھی حسین کی تصویر. بتاؤ کہتے ہیں سب اس کا اماں جائی کو, جو اربعین تک, جو اربعین تلک اپنا بھائی کو. بشیر کہتا تھا واللہ روزہ کانپ گیا, لہد سے نالا ہوا وا حسین کا پیدا. ادھر زمین پر تڑپتی تھی فاطمہ صغرا. زنان ہاشمی نے وہاں ہجوم کیا, زنان ہاشمی نے وہاں ہجوم کیا. ہلا کے شانہ کا شاہ مشرقین آئے. اٹھو حسین کے عاشق, اٹھو حسین, اٹھو حسین کے عاشق, اٹھو حسین آئے. صلوات بر محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد. اے مومنو یثرب میں عجب ناگری ہے, زہرا کے لیے داغ غم بے پدری ہے. لب خشک ہے منہ زرد ہے آنکھوں میں تری ہے, پیغمبر کونین چراغ سحری ہے, پیغمبر کونین چراغ سحری ہے. ہوتے ہیں جدا خیر بشر خیر النساء سے, محبوب خدا چھوٹتے ہیں شیر خدا سے, محبوب خدا چھوٹتے ہیں شیر خدا سے. جس کا
کلمہ پڑھتے ہیں سب مومن دیندار، اب عظیم فردوس ہیں وہ خاص غفار، مکے میں مدینے میں تباہی کے ہیں آثار، اب ہوتے ہیں امت سے جدا احمد مختار، اب ہوتے ہیں امت سے جدا احمد مختار، فاقے کیے غمگین رہے دنیا کے سفر میں، آخر سفر مرگ کیا مائے سفر میں، آخر سفر مرگ کیا مائے سفر میں، ایک کافرانے گوشت میں تھا زہر گھلایا، اس زہر نے آخر یہ اثر اپنا دکھایا، مولا کو سر بستر آزار گرایا، حصے میں حسن کے وہی زہر ستم آیا، حصے میں حسن کے وہی زہر ستم آیا، کمزور کیا اپنے رسول عربی کو، طاقت نہ رہی بیٹھنے اٹھنے کی نبی کو، طاقت نہ رہی بیٹھنے اٹھنے کی نبی کو، ہے آخری اس وقت میرا آواز و نصیحت، اب منبر و محراب سے ہوتا ہوں میں رخصت، آنا تھا من اللہ اللہ رحلت، اب ہوگی ملاقات میری روز قیامت، اب ہوگی ملاقات میری روز قیامت، تم غم میں میرے نالو فریاد کرو گے، امسال مجھے حج میں بہت یاد کرو گے، امسال مجھے حج میں بہت یاد کرو گے، دو چیزیں میں چھوڑے ہوئے جاتا ہوں مگر ہاں، وہ ایک تو میری آل ہے اور ایک ہے قرآن، قرآن کی حافظ میری اطرت ہے نگہباں، یہ دونوں بزرگی میں فضیلت میں ایک ساتھ، یہ دونوں بزرگی میں فضیلت میں ایک ساتھ، قرآن تو تم سب کی تلاوت کے لیے ہے، اور آل پیغمبر کی ہدایت کے لیے ہے، اور آل پیغمبر کی ہدایت کے لیے ہے، گر بعد میرے پہنچے گا زہرا کو کچھ آزار، مرقد سے میری پشت نہیں لگنے کی زنہار، یہ چار بزرگ آل پیغمبر ہیں خبردار، زہرا و حسین و حسن و سید کرار، زہرا و حسین و حسن و حیدر کرار، واجب میرے اصحاب ان سب کی ولا ہے، یارو یہی تبلیغ رسالت کا صلہ ہے، یارو یہی تبلیغ رسالت کا صلہ ہے، پر مد مختار جب ہوش میں آتے، زہرا کو بسر یاد کلیجے سے لگاتے، گہے پیار سے یہ دونوں نواسوں کو سناتے، میں اچھا ہوں تم کس لیے کھانا نہیں کھاتے، میں اچھا ہوں تم کس لیے کھانا نہیں کھاتے، وہ کہتے تھے کیا خاک تمنائے غذا ہو، اللہ کرے جلد کہیں تم کو شفا ہو، اللہ کرے جلد کہیں تم کو شفا ہو، ایک آہ کی رونے لگے
دلکش ہوئے مولا، دروازے سے ناگاہ صدا یہ ہوئی پیدا، دو اذن حضور حرم سید والا، جا کر کہا زہرانے کے بے ہوش ہے بابا، جا کر کہا زہرانے کے بے ہوش ہے بابا، پھر آئی ندا پھر وہی فرما گئی زہرا، تیسری آواز میں درا گئی زہرا، تیسری آواز میں درا گئی زہرا، یہ اذن کسی سے بھی نہیں مانگتا واللہ، پر ہاں میرے دروازے کے رتبے سے ہے آگاہ، اللہ عز و شرف سید زیجا، بے حکم گھر میں ملک الموت کو دیرا، بے حکم گھر میں ملک الموت کو دیرا، پر کرب و بلا میں یہی گھر تھا، یہی در تھا، کفار کا امبوتا آتش کا گزرتا، کفار کا امبوتا آتش کا گزرتا، مومنین آج مجلس کے اختتام پہ تابوت جناب رسول خدا علیہ السلام برآمد ہوگا، اور اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد، اور اس کے بعد نیاز کا بھی انتظام ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ نیاز چک کے جائیں، اور بانیان مجلس کے مرحومین اور حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ صلوات علی محمد وآل محمد، صلی اللہ بات کہاں سے ہوگا، انہوں نے پڑھا تو دیا دو۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے وحید الحسن ابن محمد ولی، ام لیلہ بی بی بنت حسن عسکری، شمس الحسن ابن شرف الحسن کی روح کو ایصال فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، سیدنا و مولانا ہادینا مقتدانا ابا القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی
फ़ी मुहकम किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नहु लक़ुरानुन करीम फ़ी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़मत आले मोहम्मद में बावाज़ बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद व अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आग़ा इमाम ज़मान के ज़ुहूर की ताजील के लिए बावाज़ बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इंशाअल्लाह खुदावंद आलम शाफ़े महशर की शिफ़ात से और उनकी मारिफत और मोहब्बत से महरूम न करे। उनकी रज़ा हासिल करने के लिए मिलजुल कर बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ें मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बीच में ये तारीख़ें हैं और ज़ाहिर सी बात है इस तारीख़ का कुछ मुतालबा होता है। जो हमारा मौजू है उस पर मुकम्मल तरीक़े से बहस इंशाअल्लाह कल से होगी और जो हज़रात मुसलसल आएंगे वो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं वादा या कोई दावा तो नहीं कर सकता कि बहुत ही फैज़याब होंगे। और ये जो बयान है कुरान और शान अहले बैत, मौजू तो बहुत ही बार का और बहुत ही पुराना आपको लगता होगा, लेकिन मैंने ये कोशिश की है, आज तक तो नहीं की है लेकिन कल से मैं कोशिश करूँगा कि उन बहसों को आपके दरमियान में रखूँ जो बहसें उलमा के दरमियान में या तो बैन सतूर रही हैं या फिर जिस लेवल पर हम बैठ के कुरान के ज़रिए आले मोहम्मद को समझना चाहते हैं, कम से कम उसका एक इशारा आपको करें कि आप महसूस करें कि जो आलिम होता है, जो इल्म हासिल करता है, वो आले मोहम्मद के बारे में क्या मारिफत रखती है। जब तक आप इस बहस से आगाह नहीं होंगे, चूँकि ज़ाहिर सी बात है ये बहस उनके लिए तो बहुत अच्छी है जिन्होंने फ़लसफ़ा पढ़ा है, मंतिक़ पढ़ा है, अरबी अदबियात से माहिर हैं, इल्म कलाम जानते हैं, मुख्तसरुल मानी जानते हैं। तकरीबन 8 से 9 इल्म ऐसे हैं जिसे आपको पढ़ना होगा और उसमें मास्टर बनना होगा, तब जाके आप महसूस करेंगे कि कुरान कह क्या रहा है, तब आप महसूस करेंगे कि कुरान की ज़बान क्या है। इसीलिए आजकल का दौर बड़ा बगावत का दौर है और बहुत ज़्यादा उलमा से बेजारी है, बहुत ज़्यादा गलत तरीक़े के लोग उलमा की जगह ले रहे हैं और हर लिबास पहनने वाला आलिम नहीं है। आलिम वो है जो आपको अहले बैत अलैहिस्सलाम से करीब कर दे, जो आले मोहम्मद से करीब कर दे, और वो भी अपने नज़रियात के ज़रिए नहीं, इतना करीब कर दे जितना अल्लाह चाहता है। आलिम वो है। इसलिए बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारी बहसें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हम उलमा नज़रअंदाज कर देते हैं। चलो, जो कुरान में तर्जुमा पढ़ लेते हैं, जो लिखा हुआ है वो सिर्फ़ इसलिए है, उसका नाम ही तर्जुमा है। तर्जुमा निकला है रज्म से। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, रे जीम मीम। रज्म के मानी होता है कंकरी फेंकना। आपने 10 कंकरियां फेंकी, 9 खाली गई, एक इशारे पे पड़ गई, लेकिन ये नहीं मालूम है कि कौन सी कहाँ पर पड़ी है। इसे कहते हैं तर्जुमा। अस्सलाम वालेकुम, तशरीफ लाएं। इसे कहते हैं तर्जुमा। इसीलिए उलमा ने कुरान में जाने से पहले, आज मैं इसी टॉपिक पर बहस करूँगा और फिर कुछ बातें रसूलुल्लाह के सिलसिले में होंगी। फिर कल से गुफ्तगू मुकम्मल तरीक़े से जो मेरा मौजू है, चाहे के बाद कल से जो आएंगे वो बिल्कुल हमारे प्योर सामीन होंगे, इसलिए कि बहुत से सामीन हैं बेचारे जो वीकेंड वाले हैं, इतने बदनसीब हैं कि मजलिसें हो रही, दस्तरखान बिछा हुआ है। जब दस्तरखान बिछा होता है तब तो ये इधर उधर भागते हैं, और जब दस्तरखान उड़ जाता है तो कहते हैं कि मौला ये दे दे, मौला वो दे दे। मौला का दस्तरखान बिछा है तो आते क्यों नहीं हो? जब तक मुश्किल कसते नहीं है तब तक तो बस 10 प्रॉब्लम खड़ी होती है। तो कल से जो बेचारे मोमिनीन आएंगे या जो आज तशरीफ़ लाए हैं, मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल हमारे वो मोमिनीन होंगे जो सामीन होंगे और जो शौक़ और तशवीक़
مجالس میں آئے ہوں گے. دیکھیے میں معذرت چاہتا ہوں, میں کسی کو ٹارگٹ نہیں بناتا ہوں, عذر ہے کسی کے ساتھ تو بات الگ ہے, لیکن اگر کوئی بھی عذر ہو اور نہ آئے مجالس میں, اور وہ بھی ایام اعضاء کے آخری دن, چونکہ آج 28 صفر گزر گئی, صرف آپ کے پاس 8 سے 9 دن رہ گئے ہیں. اگر اگلے سال زندہ رہے تو فرش اعضاء ہے, اور پتہ نہیں ہم زندہ رہے تو ہماری مجالس ہے, اور نہیں زندہ رہے تو نہ جانے کون کب کہاں چلا جائے, کسے اللہ بلا لے. تو تھوڑا سا آج ہماری طرف گفتگو کے لیے میں ایک دروازہ کھولتا ہوں, اور آپ جتنا انٹرسٹڈ ہوں گے, جتنا آپ سماعت رکھیں گے, اتنا ہی میں بات کروں گا. میں نے بار بار کہا, یہ علماء کا جملہ ہے کہ خریدار کو چیز دی جاتی ہے, تماشائی کو نہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. علوم قرآن سے ایک گفتگو کر لوں, اور میں چاہتا ہوں کہ آج اپنی گفتگو کی بنیاد رکھ لوں کل کے لیے, تاکہ کل آپ کا زیادہ وقت نہ لیں. قرآن میں جانے سے پہلے علماء کہتے ہیں کہ پہلے آپ علوم قرآن کو سیکھیں. علوم قرآن پہ علامہ ہادی معرفت نے کتاب لکھی التمہید, جس کی 12 سے 14 جلد ہے. بعد میں ہم طلبہ نے کہا ہے تو بہت لمبی کتاب ہے, اتنا تو پڑھنے سے پہلے ہم قرآن ہی پڑھ لیں گے پورا. تو انہوں نے اس کو پھر تلخیص التمہید لکھا, اور اس میں جو بحثیں کی ہیں کہ اگر آپ نے پہلی جو علماء کی تاکید ہے, توجہ کریں, اور اسے آپ اپنے جب قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ شوق ہو تو اس باتوں کا خیال رکھیے گا. میں اس لیے آج تھوڑا سا کل کی مجلس کو آپ کل کے خانے میں رکھیں, اور آج کی مجلس کو آج کے خانے میں رکھیں. پہلے علماء کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت سے کبھی بھی فیصلہ نہ کرو. توجہ فرمائیں, پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے جن لفظوں کا استعمال کیا ہے, ان لفظوں کے معنی ذات کے ساتھ بدلتے جاتے ہیں. توجہ فرمائیں. ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کے سامنے. آپ بہت کہتے ہیں اللہ اللہ ہو عالم الغیب, آپ تو بہت آسان, اللہ عالم الغیب ہے. اگر آپ ٹیکنیکل بحث پر آئیں اور میں آپ کو پھنسانا چاہوں تو میں کہوں اللہ کو اگر آپ عالم الغیب مان رہے ہیں تو عالم وہ ہوتا ہے جو سیکھتا ہے. توجہ فرمائیں, عالم وہ ہوتا ہے جو سیکھتا ہے. اگر آپ اللہ کو عالم الغیب مان رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے, کہیں سے اس نے علم غیب سیکھا ہے تبھی عالم الغیب ہوا ہے. جو اس میں فاعل کے ساتھ آتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فعل کا ہنر جانتا ہو. نہیں, آپ توجہ کریں, دیکھیے تھوڑی سی بحث سخت ہے آج کی. فعل کا ہنر جانتا ہو. ڈرائیور جو ہے یہ اس میں فاعل ہے. یہ کب ہوگا, جب ڈرائیو کا ہنر جانتا ہو. ڈرائیو فعل ہے اور اس سے ڈرائیور جو ہے اس میں فاعل ہے. عالم اس میں فاعل ہے, علم غیب فعل ہے. یہ اللہ کی ذات کے لیے نامناسب لفظ ہے کہ اسے آپ عالم الغیب کہیں. تو پھر وہاں پہ کیا کہیں گے, جب اللہ کے لیے غیب کے ساتھ لفظ علم آتا ہے تو اس کے معنی علم کے نہیں اظہار کے ہیں. اللہ وہ ہے جو غیب کو ظاہر کرتا ہے. آپ نہیں پہنچے, میں کہاں لے گیا. اللہ جو ہے وہ غیب کو ظاہر کرتا ہے. جب اول مخلوق کو بنایا تو اس مخلوق کے لیے غائب تھے, جب اس نے اس مخلوق پہ ظاہر کر دیا تو عالم الغیب ہو گیا. صلوات محمد وعلہ. محسوس کر رہے ہیں آپ؟ تو لفظیں جو ہیں وہ ذات کے ساتھ معنی کو بدل دیتی ہیں. کچھ سمجھ آئیے آپ کو؟ اس کے بعد آگے آئیے. دوسرا جو قرآن کا سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے, گھبرائیں گے نہیں, تھوڑا تھوڑا ہمارے ساتھ چلیں. میں چاہتا ہوں کہ اب آپ سطحی باتوں سے اوپر آئیں, بہت ہو گئی. الف بے تے سے کی بات بہت ہو چکی. اب آپ ان بیانات میں جائیں جو آپ کا حق بنتا ہے, چونکہ اتنی مجلس سننے کے بعد بھی اگر کوئی شیعہ بھی نہیں ہوتا تو وہ بھی پڑھا لکھا ہو جاتا. تو اب کچھ اسٹیٹس تو جائے نا, جو پردہ آپ کے اوپر پڑا ہوا ہے اس پردے کو تو ہٹانا ہمارا فرض ہے نا بھائی, میں آپ کا خادم ہوں. توجہ فرمائیں. تھوڑی سی آج مجلس کو میں اپنے انداز میں پڑھ لوں, اجازت ہے آپ کے سامنے؟ آپ کا بھی انداز ہمارا انداز ہے, فرق نہیں ہے, تھوڑا سا میں سمجھانا چاہتا ہوں. تو لفظ عربی ایک ایسی زبان ہے جو الفاظ کے ساتھ معنی تبدیل ہوتے ہیں. جیسے ایک مثال اور دے دیتا ہوں رسول کے لیے. جب اللہ احسانات کو جتاتا تو کیا کہ الم یجد کا یتیمن فآوا,
اے رسول ہم نے تمہیں یتیم پایا تو پناہ نہیں دی. جو وسیلے کے قائل نہیں ان سے پوچھے کہ اللہ نے پناہ کہاں دیا, کہاں خیمہ لگایا اللہ نے. دیکھیں نا آپ کمال دیکھیں. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, میں لفظوں پر بحث کر رہا ہوں, ان مفہوم پہ بحث لاسٹ میں کروں گا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اس کا اگر اردو میں ترجمہ کریں, جو ترجمہ ہے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اے رسول اور میں نے تمہیں گمراہ پایا نعوذ باللہ اور تمہاری ہدایت کر دی. ضلع کے معنی گمراہ کے ہیں, لیکن ذات کے ساتھ معنی تبدیل ہوتا ہے. عجیب بات ہے. یہ عربی گرامر کا ایک طریقہ ہے کہ جیسی ذات ہوگی ویسے ہی الفاظ کے معنی تبدیل ہوتے جائیں گے. جب اس نے کہا وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِ, تو یہاں پہ ذلہ کے معنی گمراہ کے ہیں, چونکہ ذات ایسی ہے جس نے گمراہ کیا ہے. اور جب یہ ذلہ کے معنی رسول کے ساتھ آئے ہیں تو اس کے معنی گمراہ کرنے کے نہیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ تم گمراہ تھے ہم نے تمہاری ہدایت کر دی. اس لیے کہ لسان العرب جو عرب کی سب سے عظیم ترین لغت ہے اس میں ذلہ کے معنی یہ بھی لکھا ہے ذل الماء فی اللبن. توجہ فرمائے اعلان محترم, اس کے معنی کیا ہے؟ پانی دودھ میں گمراہ ہو گیا. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ اگر تھک رہے ہیں تو میں کوئی اور بات کروں. ذل الماء فی اللبن. دیکھیے آپ اگر یہ باتوں کو نہیں محسوس کریں گے تو پھر مجلس نہیں پڑھ سکتا میں. ذل الماء فی اللبن, پانی دودھ میں گمراہ ہو گیا. نہیں, کیا معنی کریں گے آپ بتائیں؟ اگر کہیں بھئی یہ ترجمہ گمراہ نہیں ہوا, کیا کہیں گے معنی؟ توجہ فرمائیں, پانی دودھ میں گم ہو گیا. توجہ فرمائیں. اب یہاں پہ ترجمہ کریں گے تو کہیں اے رسول تم عرب میں گم ہو گئے تھے, ہم نے لوگوں کو ہدایت کیا کہ تمہیں پالیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہی فرق ہے ہمارے مذہب میں اور دوسروں میں, یہی فرق ہے کہ دوسرے ان آیات کو دیکھ کر فیصلہ کر بیٹھے, دوسرے ان آیات کو دیکھ کر فیصلہ کر بیٹھے کہ ہاں وہ 40 سال بعد نبی تھے, اپنے جیسے تھے ویسے تھے. یہ جو خرافات ہوا ہے نا, یہ قرآن کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. توجہ فرمائے جان محترم, یہ ایک بحث ہے. دوسری جو بحث سب سے امپورٹنٹ ہے جس کو آپ کے سامنے پیش کر دوں, اور پھر کل سے جب میں گفتگو کروں گا تو انشاءاللہ بہت آسان, آپ کو بہت لطف آئے گا. آج تھوڑا سا اس کو آپ اپنے ذہنوں میں رکھیے گا. علماء منع کرتے ہیں کہ جب تک آپ قرآن کے مزاج سے واقف نہ ہو جائیں آیتوں پر فیصلہ نہ کریں. آئیے آپ کو سناتے. ایک جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے قرآن مجید میں, اس کی ہیڈنگ ہے اختلافات قرآن. توجہ فرمائے جان محترم, صبر سے کام لیجئے گا. اختلافات قرآن سے مراد یہ ہے کہ قرآن میں خداوند عالم نے کہیں کچھ کہا ہے, کہیں کچھ کہا ہے, کہیں کچھ کہا ہے. آیت ایک جیسی ہے. اگر آپ نے ایک آیت پر فیصلہ کر لیا تو دوسری آیت پہ پھنس جائیں گے. تو ان اگرچہ وہ قرآن میں اختلافات نہیں ہے, تمہاری سمجھ کا اختلاف ہے. اللہ نے ہر آیت کو اس کے مقام پر اس کے مناسبت سے پیش کیا ہے, لیکن اگر سادے طور سے صرف آپ ترجمہ کرنے لگیں تو آپ کو اختلاف نظر آئے گا. اب ایک آپ کو گوشہ آپ کے سامنے پیش کر دوں. توجہ فرمائیں, ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تھوڑی سی آج اچھی لگ رہی نا بات آپ حضرات کو, تھوڑی سی گفتگو میں سمجھتا ہوں میرے مدرسے کی ہے. یہ آپ کے سامنے قرآن میں آتا ہے ہدی للناس, قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے. پھر کہتا ہے ہدی للمتقین, قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے. یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ کیا متقین لوگوں میں نہیں ہے؟ توجہ کریں, کیا گوشے نکلتے, کیا متقین لوگوں میں نہیں ہے؟ اچھا, اس کے بعد پھر فرماتا ہے نزل علیک الکتاب. دیکھیں یہ علمی گفتگو ہے, ذہن کو بالکل ہماری طرف رکھیے گا, بہت آپ کو مزہ آئے گا. نزل علیک الکتاب, میں نے آج عمدن اس بات کو چھیڑا ہے. اے رسول ہم نے تم پر کتاب کو نازل کیا, فیہ آیات محکمات, اس میں آسان آیتیں ہیں. ہن ام الکتاب جو سرنامہ کلام ہے,
ام الکتاب سے مراد کہ وہ ہیڈ لائن ہے، نہیں سمجھے؟ پیپر میں ہیڈ لائن آتی ہے نا، آج سست ہو گئے، لگتا ہے گھروں کی مجلسوں نے آپ کو ستا دیا ہے، تو بولے نا ہیڈ لائن پہ کیا ہوتا ہے؟ ہیڈ لائن پڑھنے سے مضامین سمجھ میں تو آتے ہیں، تفصیل سمجھ میں نہیں آتی۔ تو قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں نا وہ ہیڈ لائن ہے، تو پروردگار جب ہیڈ لائن ہے تو تفسیر کون سمجھائے گا؟ صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد پر۔ فی آیات المحکمات، اس قرآن میں ہیڈ لائن ہے، آیات محکمات ہیں، صاف ستھری بالکل واضح طور سے ہیڈ لائن واضح لکھی جاتی۔ فی آیات محکمات واخر آیات متشابہات، اور دوسری کچھ مشکل آیتیں ہیں۔ توجہ فرمائیں، اما الذین فی قلوبہم زیغ، جن کے دل پھر گئے ہیں۔ گمراہی کی علامت یہ ہے کہ متشابہ آیتوں کی تفسیر اپنی مرضی سے کرے۔ ارے میں کیا کہہ گیا آپ کے سامنے؟ گمراہی کی دلیل یہ ہے کہ متشابہ آیتوں کی تفسیر اپنی مرضی سے کرے۔ پھر کیا کہا؟ وَلَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ جعفر بھائی السلام علیکم، ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھیں اختلافات قرآن پہ گفتگو ہے، بہت عجیب سا ٹاپک ہے کہ آپ قرآن میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ علوم قرآن سے واقف نہ ہو جائیں۔ یہ علوم قرآن کی بحث ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا رسول تم پر، اس میں محکم آیتیں ہیں۔ توجہ فرمائیں، ہن ام الکتاب، جو ٹاپک ہے کتاب کا، جو ہیڈ لائن ہے کتاب کی، وَأُخَرُ آیَاتٌ مُتَشَابِہَاتٌ، اور کچھ مشکل آیتیں ہیں، اما الذین فی قلوبہم زیغ، جن کے دل پھر گئے ہیں، جن کے دل کج ہو گئے ہیں، جو گمراہ ہو چکے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی مرضی سے متشابہ آیتوں کی تعویل کرتے ہیں۔ جہاں آیتوں کی تعویل میں اپنی مرضی شامل ہو گئی، گمراہی وہیں سے ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ پھر کہتا وَلَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور ان مشکل آیتوں کی تعویل یا تو اللہ کرے گا یا راسخون فی العلم کریں گے۔ اب یہاں پر جو متکلمین ہیں، جو بحثیں کرتے ہیں، جو آپ کے ذہنوں کو مضبوط کرتے ہیں، آپ ان سے بہت دور و محروم ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بحث یہ ہے کہ اللہ ایک طرف، اختلافات قرآن کا مطلب یہی ہوتا ہے، وہ ظاہر ہے، اس کو ایک ٹاپک رکھا، اگرچہ ایسا قرآن مجید میں ہے نہیں، کہ ایک طرف اللہ کہتا ہے کہ ھدی للناس، یہ کتاب ناس کے لیے، یعنی جو بھی انسان ہے اس کے لیے ہدایت ہے۔ تو جب لوگوں کے لیے ہدایت ہے تو پھر مشکل کیوں بنا رہا ہے؟ ہائے ہائے، توجہ فرمائے جان محترم، جب مشکل ہے، جب اللہ کہہ رہا ہے، سمجھیے گا بات کو، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ کتاب مشکل ہے، ایک طرف کہتا ہے کہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، نہ مسلمان کے لیے، نہ متقین کے لیے، نہ مومنین کے لیے، نہ سنی کے لیے، نہ شیعہ کے لیے، نہ کرسچن کے لیے، نہ یہودی کے لیے، ناس۔ ناس سے مراد ہے کہ جو بھی باشعور انسان ہے۔ نہیں، ایک بات اور کہتے ہیں، ناس کی جو تعریف کی گئی ہے اسے کہا گیا حیوان ناطق۔ اگر آپ اس بحث کو سمجھ گئے تو میں کل سے شروع کروں گا، ورنہ جو کہیں گے وہ پڑھوں گا، چونکہ میری بحث کل سے شروع ہوگی، کل سے بحث شروع ہوگی، ضائع نہ ہونے پائے۔ میں آپ کا آج ذہن بنا رہا ہوں، تھوڑا سا آپ ہماری طرف توجہ کریں۔ ناس کی جو تعریف ہے وہ ہے حیوان ناطق۔ حیوان ناطق سے مراد کیا ہے؟ ناطق بولنے والا حیوان، بولتا تو حیوان بھی ہے، توجہ فرمائیں گے، بولتا تو حیوان بھی ہے، ناطق کے معنی بولنے والا نہیں۔ توجہ فرمائیں، کیا منظر ہے؟ منظر کو دیکھ کر پس منظر تک پہنچنے والا۔ ہائے 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 ہائے، جیتے رہیے۔ ان جوانوں کو سمجھانے کے لیے تھوڑی سی آسان کر دیتا ہوں بات کو، تاکہ انہیں بھی لطف آ جائے۔ منظر کو دیکھ کر پس منظر تک پہنچنے والا حیوان ناطق ہے، انسان ہے، اور قرآن میں ناس ہے۔ حیوان جو صامت ہے وہ منظر کو دیکھتا ہے، پس منظر تک نہیں پہنچتا۔ حیوان ایک درخت کو دیکھتا ہے آم کا پیڑ ہے، اسے یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ پیڑ ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آتا کہ کس کا پیڑ ہے۔
اس پیڑ کے پھلوں کی خاصیت کیا ہے، کب پیدا ہوتا ہے، ہائے ہائے. لیکن انسان دوڑ رہا ہے جو حیوان ناطق ہے، جو قرآن میں ناس ہے. جیسے اس نے آم کے پیڑ کو دیکھا، اسے جون یاد آ گیا، جولائی یاد آ گیا، چونسا یاد آ گیا، اگرچہ پیڑ پر ابھی پھل لگا نہیں ہے. توجہ کریں آپ میری طرف، میری بات کو. اگرچہ ابھی تک پیڑ پہ پھل لگا نہیں ہے، آپ دسمبر میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں اس آم کے درخت کو، تو آپ کے ذہن میں چاشنی بھی آ رہی ہے، آپ کے ذہن میں آم کی لذت بھی آ رہی ہے، آپ کے ذہن میں آم کا تصور بھی آ رہا ہے، اگرچہ پیڑ پہ لگا نہیں ہے، لیکن پیڑ کے پس منظر تک انسان کا ذہن پہنچ رہا ہے. مجھے کہنے دیجئے کہ جو حیوان ہے وہ منظر کو دیکھتا ہے، پس منظر تک نہیں پہنچتا. جو حیوان ناطق ہے وہ منظر کو دیکھ کر پس منظر تک پہنچ جاتا ہے. جس نے علی کو دیکھ کر منظر تک ٹک گیا وہ حیوان ہے، جو دیکھ کر سمجھ گیا وہ انسان ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. حیوان ناطق جو منظر کو دیکھے اور پس منظر تک پہنچ جائے. قرآن کہتا ہے ہدی للناس، یہ جانوروں کے لیے ہدایت نہیں ہے، اس سے کہ وہ آیت کو دیکھ کے جو آیت میں پھنس جائے. میں کیا کہہ گیا آپ سے، جو آیت کو دیکھ کر ترجمے پر ٹھہرے، بس یہی لکھا ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں ناس نہیں، وہ ہدایت نہیں پا سکتا، وہ ناس ہو جائے گا. صلوات پڑھیں نا محمد والے. دیکھیں نا کتنے اچھے لطیف اشارے ہیں، لطیف شگوفے ہیں. محسوس کریں اس گفتگو کو. میں چاہتا ہوں اس گفتگو کی ان وادیوں میں لے جاؤں آپ کو، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کہتا ہے ناس کے لیے ہدایت ہے. ناس سے مراد ہے کہ جو منظر کو دیکھے اور پس منظر تک پہنچ جائے. یعنی ہدایت قرآن انہی کی کرتا ہے جو آیت کو دیکھے اور آیت پر ٹک نہ جائے، پیڑ کو دیکھے اور پھل تک پہنچ جائے، آیت کو دیکھے اور نتیجے تک پہنچ جائے. نتیجہ وہی ہے کہ خود رسول نے کیا کہا تھا کل میں نے، کہ قرآن کے جو قصے تمہیں ہم سنا رہے ہیں وہ اس لیے نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارا دل قوی ہو جائے اور اس قرآن کے قصے سے حق ظاہر ہو جائے. جو آیت کو دیکھ کر حق تک پہنچے وہ انسان ہے. ہائے ہائے، وہ حیوان ناطق ہے. اور جو آیت کو دیکھ کر الجھ جائے، نہیں یہی لکھا ہے. تو منظر کو دیکھ کر ٹھہرنے والی نگاہیں حیوان ناطق نہیں ہوتی ہیں، کھانے پینے والا حیوان ہے، حیوان ناطق نہیں ہے. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. تو قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے. یہ تو نہیں کہا کہ سنی کے لیے، شیعہ کے لیے، مسلمان کے لیے، یہودی کے لیے، عیسائی کے لیے، ہندو کے لیے. کس کے لیے ہے؟ جو انسان ہے اس کے لیے ہدایت ہے. اب آپ اگر سوال کوئی کرے ایسا شخص جو قرآن کو نہیں مانتا، اختلاف قرآن پہ بحث کرے آپ سے، تو آپ کو جواب ہونا چاہیے نا. وہ کہے کہ ایک طرف اللہ کہتا ہے کہ سب کے لیے ہدایت ہے، اور پھر کہتا ہے کہ رسول ہم نے تم پہ قرآن کو نازل کیا ہے، اس میں کچھ آسان آیتیں ہیں، کچھ مشکل آیتیں ہیں. تو جب لوگوں کے لیے ہدایت ہے تو مشکل کیوں بنا رہا ہے نا؟ قابل غور بات. آپ سمجھتے ہیں کہ ترجمہ پڑھا جی وہی لکھا ہے، مولانا سے بحث کر رہے ہیں. مولوی بیچارہ اگنور کرتا ہے، چھوڑو جانے دو یار، پڑھا لکھا نہیں ہے، چھوڑو جانے دو. اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب جاہل مخاطب ہو تو کہے تم سلامت رہو. کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ بھائی اللہ رسول نے یوں ہی تو نہیں کہہ دیا تھا نا کہ ہم قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ انہی پرابلم کو حل کرنے کے لیے کہا تھا کہ اگر کوئی یہ سوال کر دے کہ ایک طرف قرآن کہتا ہے، ایک جگہ نہیں کہتا، 10 جگہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے. جب لوگوں کے لیے ہدایت ہے پروردگار، تو ایسا کرتا پورا قرآن آسان بنا دیتا. یہ متشابہ آیتوں کیوں رکھا؟ اگر پورا قرآن تجھے نہیں پسند تھا کہ لوگ ہدایت پورے قرآن سے حاصل کریں، تو اسے تجھے چاہیے تھا کہ پورا قرآن مشکل بنا دیتا تاکہ مخصوص لوگ سیکھتے اور بتا دیتے. توجہ فرمائے. نہیں تو کچھ قرآن کو تو نے آسان بنایا،
کچھ کو مشکل بنایا. اختلاف نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے باتوں میں؟ ایک طرف کہتا ہے لوگوں کے لیے جا، کہتا مشکل ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کے پاس نہ جائیں تو حل نہ ملے آپ کو قرآن کا. توجہ فرمائیں. اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ 30 پاروں میں قرآن کو رکھا، 15 پارہ آسان بنا دیا، 15 پارہ مشکل بنا دیا. توجہ کریں، ایسا بھی تو نہیں ہے نا. جہاں مشکل آیتیں وہیں آسان آیتیں، جہاں آسان آیتیں وہیں مشکل آیتیں. تو جب چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا ایسا کیوں ہے، تو امام نے کہا کہ اگر پروردگار پورا قرآن مشکل بنا دیتا تو جس قوم پہ قرآن نازل کیا تھا وہ ہر مشکل سے بھاگے ہیں. ہائے 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 ہائے. اگر پورا قرآن تو جب اگر پورا قرآن مشکل بنا دیتے تو جیسے اہل بیت کو چھوڑ کے باغے نہ سمجھ سکے قرآن بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. لہذا کچھ آسان بنایا کہ کچھ تو سمجھو، اور کچھ مشکل بنایا. توجہ فرمائے، اگر پورا مشکل بناتا تو چھوڑ کے چلے جاتے، اگر پورا آسان بناتا تو کافی کا دعویٰ صحیح ہو جاتا. ہائے ہائے. محسوس کر رہے ہیں لطف؟ اگر پورا آسان بنا دیتا تو کافی کا دعویٰ صحیح ہو جاتا، پھر وارث کی ضرورت نہ ہوتی. لہذا اللہ نے پالیسی رکھی. توجہ فرمائے کہ آسان سمجھتے جاؤ، مشکل میں سمجھانے والے کے محتاج رہو. آسان سمجھتے جاؤ، مشکل میں سمجھانے والے کے محتاج رہو، تو قرآن قیامت تک جائے گا. تو آسان آیتیں بھی جائیں گی، مشکل آیتیں بھی جائیں گی. تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ مشکل آیتیں تو قیامت تک جائے، کوئی سمجھانے والا نہ ہو. یہ اختلافات قرآن ہیں. اب آئیے ایک دوسری منزل بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اس اختلاف میں بھی مدح اہل بیت ہے. یہ تو کمال ہے. کہاں ہم اور آپ ہیں؟ اساتذہ کہتے ہیں قرآن کھولو اور فضائل کا دریا بہنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن ان کے لیے کہ جن کی عقلیں مضبوط ہوں. توجہ فرمائیں. اب دوسری بحث ہے اختلافات قرآن پہ. بات اختلاف قرآن کی ہو رہی ہے، پہنچ علی تک رہی ہے. یہی تو کمال ہے قرآن کا. خدا کی قسم قرآن کا کمال یہی ہے. اب ایک اختلاف یہ ہے جس میں بڑی بحث ہے علماء متکلمین میں، دونوں طرف کے علماء، ادھر والے بھی ادھر والے بھی، بڑا اختلاف شدید. اس کو حل کس نے کیا؟ اس نے کیا جو وارث قرآن تھا. بحث یہ ہے کہ تعارض معنی سے، میں لفظیں استعمال کر رہا ہوں، تعارض معنی سے انسان کے کلام پر شک ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہ لفظیں تھی جو میں نے استعمال کی تاکہ آپ اب اس سے عادی ہوں، بہت ہو گیا. تعارض معنی سے انسان کے کلام پر شک پیدا ہوتا ہے. تعارض مانے ایک بات کہی، پھر دوسری بات کہی، اس سے ٹکرا گئی، پھر تیسری بات کہی، دوسرے سے ٹکرا گئی، ایک بات دوسرے سے ٹکرا رہی، کچھ کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ شک پیدا ہوتا ہے. آپ سے پوچھا گیا مجلس میں کتنے لوگ تھے؟ 100 لوگ تھے. پھر کتنے تھے؟ 2 لوگ تھے. پھر کتنے تھے؟ 1 لوگ تھے. تو سننے والا کہے گا میں کتنے لوگ تھے بھائی؟ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. اب اللہ اسی قسم کے قرآن میں بحث کر رہا ہے. ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے، بہت غور سے سنیے گا، رب المشارق والمغارب. بہت سی مشرقوں کا رب ہے، بہت سی مغربوں کا رب ہے. ایک جگہ کہتا ہے رب المشرق والمغرب، ایک مشرق کا رب ہے، ایک مغرب کا رب ہے.
یہ جگہ تھا رب المشرقین والمغربین، دو مشرق کا رب ہے، دو مغرب کا رب ہے، تو ہے رب کس چیز کا؟ یہ اختلاف نظر آ رہا ہے نا؟ جب اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ رب المشارق والمغارب، تھک تو نہیں رہے آپ؟ میرے ساتھ چلیں۔ جب اس نے کہہ دیا تھا رب المشارق والمغارب، یہ قرآن کی آیتیں ہیں کہ بہت سے مشرقوں کا رب ہے، بہت سے مغربوں کا رب ہے، تو کیا اس میں ایک اور دو شامل نہیں تھا؟ تھوڑا میرے ساتھ چلیں نا، جیتے رہیے، اللہ آباد رکھے۔ جب اس نے کہہ دیا تھا کہ بہت سے مشارق کے رب ہیں، بہت سے مغارب کے رب ہیں، اختلاف قرآن ہے یہ، تو کیا اس میں ایک اور دو شامل نہیں ہے؟ تو پھر اللہ نے کیوں کہا کہ ایک مشرق کا رب، ایک مغرب کا رب، دو مشرق کا رب، دو مغرب کا رب؟ کون سمجھائے گا ان بات کو؟ وہی تو سمجھائے گا جو مزاج قرآن جانتا ہو۔ پھر اختلاف قرآن پر پہنچے بارگاہ وارث قرآن میں، کہنے لگے مولا یا اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ مولا نے مسکرا کے کہا اللہ بہت کچھ کہنا چاہتا ہے، تم سمجھ نہیں رہے، تمہاری عقل کا اختلاف ہے، اس کے جملوں میں اختلاف نہیں ہے۔ نہیں، جملہ آپ کھا گئے، تمہاری عقل کا اختلاف ہے، اس کے جملوں میں اختلاف نہیں ہے۔ جو اس نے پہلی مرتبہ میں کہا ہے کہ رب المشارق والمغارب، اس سے مراد یہ کہ جہاں سے سورج نکلتا ہے اسے مشرق کہتے ہیں، جہاں پہ سورج ڈوب جاتا ہے اسے مغرب کہتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں مختلف جگہوں سے سورج نکلے گا، مختلف مشارق بنیں گے، مختلف جگہوں پہ سورج ڈوبے گا، مختلف مغارب بنیں گے۔ اس اختلاف مشرق و مغرب کو دیکھ کر سورج کو خدا نہ کہنا۔ ہائے ہائے، رب المشارق والمغارب، اس سورج کا بھی رب ہے جو مشرق و مغرب کو کرتا ہے۔ دوسرا جو اس نے کہا کہ رب المشرق والمغرب، اس سے مراد مشرق و مغرب سے مراد سمت ہے۔ توجہ فرمائیں کہ آنے والے زمانے میں دو طاقتیں ابھریں گی، دو طاقتیں ابھریں گی، ایک مشرق کی طاقت، ایک مغرب کی طاقت۔ اللہ قرآن پڑھنے والوں کو سمجھا رہا ہے کہ مشرق و مغرب کی طاقت کی آغوش میں کھیلنے مت لگنا۔ رب المشرق والمغرب، ان کا بھی کوئی پروردگار ہے جس پر بھروسہ کرنا، تیل نہ بیچنا۔ باواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ توجہ ہو رہے ہیں؟ بات واضح ہو رہی ہے نا؟ رب المشرق والمغرب، وہ مشرق کا بھی رب ہے، وہ مغرب کا بھی رب ہے۔ پھر کہا رب المشرقین والمغربین، دو مشرق کا رب، دو مغرب کا رب۔ یہ تثنیہ کا لفظ آیا ہے، توجہ فرمائیں۔ جب تثنیہ کا لفظ آتا ہے نا تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے پر متواتر کام ہوا ہو۔ آپ کہتے ہیں مغربین کی نماز، نہیں توجہ فرمایا، بس پہنچ گیا میں آپ کی منزل تک۔ مغربین کی نماز، دو مغرب کی نماز پڑھتے ہیں آپ؟ مغربین دو مغرب، تو مغربین کیوں کہتے ہیں؟ نماز مغربین باجماعت ہوگی، کوئی نہیں کہتا میاں ذرا سنبھل کے بولیے، یہ دو مغرب کی نماز تھوڑی ہوگی، مغربین دو مغرب۔ تو کیوں کہتے ہیں مغربین؟ چونکہ مغرب کی نماز کے بعد فوراً عشاء کی نماز ہوگی، لذا عشاء کو مغرب میں بھی جوڑ کے مغربین کہتے ہیں۔ نماز ظہرین، دو ظہر کی نماز نہیں ہوتی، چونکہ ظہر کے بعد فوراً عصر کی نماز ہوتی ہے، لہذا کہا جاتا ہے ظہرین۔ تو اللہ کہتا مغربین و مشرقین، مغربین سے مراد ہے کہ مغرب کے بعد فوراً مشرق ہو، مشرق سے مراد ہے کہ مشرق کے بعد فوراً مغرب ہو۔ تو ایک ہی وقت میں دو مغرب ہوا ہو، دو مشرق ہوا ہو۔ میں کہاں پہنچا دیا آپ کو؟ ایک ہی وقت میں دو مشرق ہوا ہو، دو مغرب ہوا ہو، تو کہاں ہوا؟ سورج مشرق سے نکلا، ایک مشرق ہوا، سورج مغرب میں ڈوبا، ایک مغرب ہوا، کسی نے سورج کو نکالا، دوسرا مشرق ہوا، سورج ڈوبا، دوسرا مغرب۔ کسی نے سورج کو نکالا، ایک مشرق، سورج ڈوبا،
ایک مغرب، کسی نے مغرب سے سورج کو نکالا اور مشرق کی تعریف ہے کہ جہاں سے سورج نکلے وہ مشرق ہے، دوسرا مشرق بنا، پھر سورج ڈوبا، دوسرا مغرب بنا۔ اللہ کہتا سورج کے پلٹانے والے کو خدا نہ کہنا، رب المشرقین والمغرب۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ شروع میں اس بحث پر بڑا اختلاف ہے، شیعوں نے جب مطمئن کر دے چپ ہو گئے۔ 100 سال بحث چلی ہے کہ واقعہ جھوٹا تھا، یہ واقعہ جھوٹا تھا۔ سنا دوں آپ کو، دلیل دیکھ لیں، واقعہ جھوٹا تھا۔ علماء متکلمین اہل تشانع کا واقعہ سچا تھا۔ جھوٹا کیوں تھا؟ علی نے پھر نماز کیوں نہیں پڑھی؟ بھائی واقعہ کیا ہوا تھا؟ بچوں کو سمجھانے کے لیے پڑھ دوں۔ طاہر جرلی صاحب کہتے تھے کہ اگر یہ واقعہ پرانے نہیں پڑھے جائیں گے نئے بچوں کے سامنے تو پتہ کیسے چلے گا انہیں؟ رسول اللہ جب خیبر سے واپس آ رہے تھے اور اصحاب کرام سارے بڑے بڑے بہادر لوگ آ رہے تھے، ہاں ماشاءاللہ بڑے بہادر ہیں، اور آنے کے بعد کسی مقام پر مدینے کے آس پاس کا واقعہ، جہاں پہ آج بھی رجت شمس کا جو مقام ہے نا وہ بالکل مدینے سے لگا ہوا ہے، یعنی مدینے پہنچ چکے تھے، مدینے کے مطلب بالکل بارڈر پہ تھے۔ رسول اللہ پہ وحی آئی، جب وحی آتی تھی کبھی کبھی تو آپ غنودگی میں چلے جاتے تھے۔ توجہ فرمائیں، سر کو مولائے کائنات کے زانوں پہ رکھ دیا، نبوت کے احترام میں علی نے اپنا زانو نہیں ہٹایا۔ احترام نبوت تو کوئی علی سے سیکھے نا۔ ہائے ہائے، سورج چڑھا، زوال ہوتا گیا، نبوت کا معاملہ تھا۔ یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ ذرا ہٹیا ہوا وقت نماز پڑھ لیں۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ بڑی فکر ہے، مجلس میں بڑی اول وقت نماز یاد آتی ہے، بیٹی کی شادی میں نہیں آتی یاد، اور جو ایک تو مہدی والی رسم ہوتی ہے، گناہ کریں گے سارا، ہاں ماشاءاللہ سارا لگتا ہے آج کے دن اللہ نے نہیں اٹھا لیا ہے حرام، اس میں کسی کو نماز اول وقت یاد نہیں آتی۔ بیٹی کی برات آتی ہے، ولیمہ ہوتا ہے، اس میں اول وقت نماز نہیں آتی۔ مجلس ہوتی تو بہت لوگوں کو اول وقت نماز یاد آتی، بہت لوگوں کو جو کبھی نہیں پڑھتے انہی کو یاد آتی ہے۔ ایک بار صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر۔ رسول اللہ ذرا ہٹیا وہ لوگ نماز پڑھ لیں، نہیں، احترام رسالت یہ ہے کہ وحی میں خلل نہ ہو۔ توجہ فرمائیں، مولا نے خود اپنی زبان سے کمیل ابن زیاد سے واقعہ سنایا تھا، اور کمیل ابن زیاد نے بڑا حسین جملہ کہا تھا، محسوس کریں گے تو آگے بڑھ جاؤں گا اس بات پہ۔ توجہ فرمائیں، بڑا حسین جملہ کہا تھا، کہنے لگے کہ یہاں تک کہ سورج ڈھلا اور ڈھل کے ڈوب گیا اور وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ سوال آپ کے بھی ذہن میں آ سکتا ہے، تو پلٹ کے پوچھا، اے مولا، اللہ سورج ڈوبنے سے پہلے وحی کو ختم کر دیتا؟ ہائے ہائے، مچلے نہیں تو کیا پڑھوں آپ کے سامنے۔ اللہ دیکھیں نا آپ، شبہ جو ہے، اللہ سورج ڈوبنے سے پہلے وحی کو ختم کر دیتا تو مسئلہ ہی کھڑا نہ ہوتا۔ مولا نے کہا تمہاری عقل سے اللہ سوچے تو اللہ نہ رہے۔ توجہ پر میں کہا مولا پھر کیوں کیا؟ جملہ پر نہیں، جمعے تمہیں بوجھا 100 ہو جائے گا۔ مولا نے پلٹ کے کہا اگر سورج ڈوبنے سے پہلے وحی کا سلسلہ ختم کر دیتا تو دنیا کو پتا کیسے چلتا کہ ہمارے پاس اختیار کتنا ہے؟ ہائے ہائے، صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر۔
لطف آ رہا ہے؟ لطف آ رہا ہے نا بات میں؟ پتہ کیسے چلتا کہ ہمارا اختیار کتنا ہے؟ اس اختیار کے دکھانے کے لیے تو رسول نے روکا ہی تھا مجھے کہ علی دکھا دے اختیار کتنا ہے تیرا. اس سے کہ لوگوں کو آج بھی شک ہے اتنا اختیار. اس وقت بھی ہوتا ہوگا, اس وقت تو بغضی بیٹھے تھے نا. توجہ فرمائے, جیسے سورج ڈوبا آنکھیں کھلی, علی نماز پڑھی. یا رسول اللہ کس سے سوال کر رہے ہیں آپ مجھ سے پوچھیں گے مولانا آپ نے نماز پڑھی ہے تو لوگ کیا کہیں گے؟ توجہ فرمائے, جیتے رہیے. یہی کہیں گے نا لوگ, یہی کہیں گے نا. اللہ آپ کو اچھا رکھے. لیکن مولا کی فضائل کا کرم ہے کہ آپ پر کتنی بشاشت طاری ہے. لوگ کہتے ہیں مجلس نہ کرو, مجلس کم کرو. ہمارے استاد کہتے تھے کہ مجلس بڑی نعمت ہے. آج دیکھیں نا, آج کے لوگ اپنے ٹینشن دور کرنے کے لیے عجیب عجیب اٹپٹی چیزیں کرتے ہیں, ہنستے ہیں, جھوٹی ہنسی ہنستے ہیں تاکہ ٹینشن دور ہو. اہل بیت نے شیعوں کے لیے مجلس رکھ دیا ہے. اہل بیت نے شیعوں کے لیے مجلس رکھ دیا ہے کہ جب تک آپ مجلس میں بیٹھ کر مجلس سنتے رہتے ہیں تب تک کہیں ذہن نہیں جاتا, ذہن نہیں جاتا, ٹینشن نہیں ہوتا, ٹینشن نہیں ہوتا تو بیماری نہیں ہوتی, اور جو فضائل سن کے خوشی ہوتی ہے تو خون بڑھتا ہے. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد. یہ نعمت ہے, کثرت سے ہونا چاہیے. مجالس کثرت سے کرو. اگر ٹینشن سے بچنا ہے, شوگر سے بچنا ہے تو مجلس کرو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہاں, کثرت سے مجلس ہونا چاہیے. یہ نعمت عظمیٰ ہے, کسی قوم کے پاس نہیں ہے. میں تو وہاں رہتا ہوں جہاں پہ قومیات ہے, کوئی ہنس رہا ہے, کوئی کود رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں تاکہ ٹینشن دور ہو. کہاں جائیں, کہاں درد دل کہیں, کہاں بھڑاس نکالیں, کہاں آنسو بہائیں, کہاں خوش ہوں. ان کے نصیحت ہم نے کہا آ جاؤ در حسین پر, آ جاؤ. اتنی بڑی نعمت ہے ہمارے پاس, تو اسے کثرت سے ہونا چاہیے نا. توجہ فرمائیں بات میں. ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بات نہ نکل جائے ذہن سے. تو کہا علی تم نے نماز پڑھی؟ تو کمیل ابن زیاد, میں نے فخر سے کہا یا رسول اللہ آپ کی بھی اطاعت میں تھا اور اللہ کی بھی. کہا مولا اللہ کی اطاعت میں کیسے تھے؟ کہا اشاروں میں نماز پڑھ لی ہے, فقہی مسئلہ ہے, اشاروں میں نماز پڑھ لی, اللہ کی اطاعت تھی. رسول کو خلل نہیں ہوا, رسول کی اطاعت میں تھا. اے علی سورج پلٹاؤ, سورج پلٹاؤ. یا رسول اللہ آپ کی اطاعت لازم. ہاتھ رکھا زمین پر, جیسی ہاتھ رکھا جتنے ملائکہ تھے سب کا اختیار سلب ہو گیا. سورج کو مغرب سے نکال کے 90 ڈگری پر لے آیا. کمیل نے پوچھا مولا ہائے ہائے مغرب سے کیوں نکالا, مشرق سے نکال لیتے. کہاں ہیں آپ؟ اللہ اچھا رکھے, آباد رہیے گا. علی کی فضائل, علی کے فضائل پہ خوش ہوئیے گا تو اللہ خوشیوں سے جھولیاں بھر دے گا. اتنا وہ علی کو چاہتا ہے, اتنا علی کی مظلومیت کا وہ قائل ہے. توجہ فرمائے کہ مولا آپ نے مغرب سے سورج کیوں نکالا, مشرق سے نکالتے. کہا نہیں, مغرب سے سورج نکال کے اختیارات کو سمجھایا ہے انہیں جو منظر سے پس منظر میں جاتے ہوں. منظر سے پس منظر میں جانے کے لیے پیغام ہے. کا پیغام کیا ہے؟ کہ سورج جب نکلتا ہے تو بچہ ہوتا ہے, تھوڑا سا چڑھتا ہے تو نوجوان ہوتا ہے, 90 ڈگری پہ آتا ہے تو جوان ہوتا ہے, ڈھلتا ہے تو زوال ہوتا ہے, اور ڈھلتا ہے تو بڑھاپے پر آتا ہے, بوڑھا ہو کے ڈوب جاتا ہے. میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ بوڑھا ہو کے ڈوب جاتا ہے, بوڑھا ہو کے ڈوب جاتا ہے. اس ڈوبے ہوئے بوڑھے کو
نکال کے جوانی پر پلٹاتا ہوں تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ جو بڑھاپے سے جوانی کی طرف پلٹا ہے اسے علی ابن ابی طالب. جیتے رہیے. اللہ آباد رکھے آپ کو. جیتے رہیے, خوش رہیے. خوش کر دیا آپ نے مجھے. توجہ فرمائے. اس کے بعد کا سورج پلٹا, میں نے پھر نماز پڑھ لی. نہیں تو شک ہو گیا. جو سادے سودے لوگ انہیں شک ہو جاتا ہے, انہیں بہت شک ہوتا ہے. یہ بیچارے اتنے سادے ہیں کہ وہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ آم کا پیڑ ہے کہ املی کا پیڑ ہے. سادوں کے لیے مذہب نہیں ہے یہ سادے سودے کے لیے اہل بیت نہیں ہے. اہل بیت باشعور کے لیے ہیں. شیعہ قوم سے پریشان کیوں ہیں لوگ؟ اس لیے کہ شعور ان کے پاس ہے. شعور ان کے پاس ہے. آپ کے مولانا پڑھ دیتے ہیں, آپ واہ واہ کرتے ہیں, میری سمجھ نہیں آتی. ارے سمجھنا ہے تو علی کی ولایت کا اقرار کرنا. پہلے علی کی ولایت کا اقرار تو کر. پہلے عقل کل سے وابستہ تو ہو. پہلے چشمہ علم سے چک تو کچھ قطرہ. پہلے تبرک تو کھا. جو تبرک کھاتے ہیں, جو تبرک کا خون بنتا ہے نا, وہی آل محمد کو سمجھاتا ہے. صلوات پڑھیں. ہائے ہائے. سورج کو پھر پلٹایا, پھر نماز میں کھڑا ہو گیا. علی یہ دوسری نماز کیوں پڑھی آپ نے؟ کیا عرض ہے؟ کہ مولا ہم نے تو سنا ہے. دیکھیے غلام ہے نا, کہ کیا سنا ہے؟ کہ اگر ایک وقت کوئی ایک نماز پڑھ لے اور نماز صحیح ہو تو اس نیت سے دوسری نماز نہیں پڑھ سکتا. جیسے مثال کے طور پر ایک مسئلہ بھی بیان کر دوں. لوگ کہتے ہیں مسئلہ نہیں, تو آج مسئلہ بھی بیان کر دیتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے نماز, آپ کو فلائٹ پکڑنی تھی, نماز کا وقت ہو گیا, آپ نے جلدی جلدی نماز پڑھ لی کہ فلائٹ پر پہنچے, نماز یہیں پڑھ لیتے. نماز پڑھ کے آپ نکلے, ایئرپورٹ پہ پہنچے, مان لو فلائٹ لیٹ ہے 3 گھنٹہ. کیا کریں؟ کہ جی نہیں بھرا, لاؤ پھر سے پڑھ لیتے ہیں. جی نہیں بھرا, لاؤ پھر سے پڑھ لیتے ہیں. تو شریعت کہتے نہیں, اگر پہلی نماز تم نے صحیح پڑھ لی, چاہے جی بھرے چاہے نہ بھرے, اسی نیت سے دوسری نماز پڑھنا حرام ہے. دوسری نماز اسی نیت سے پڑھنا. مغرب کی نماز اور عشاء کی پڑھ لیا آپ نے اور بالکل کامل تھی نماز آپ کی, آپ کی نماز باطل نہ ہو, شرط یہ. اور اسی نیت سے پھر دوسری بار نماز پڑھنا چاہیں تو نماز اب پڑھ نہیں سکتے, حرام ہے, گناہ ہوگا آپ کا. یا دوسری نیت سے پڑھ لیں, قضا کی نیت سے, کسی نیت سے پڑھ لیں, وہ دقت نہیں ہے. مولا آپ کے لیے نہ قضا کا تصور ہے. جب آپ نے نماز پڑھ لی تھی تو یہ کیسی نماز ہے؟ اگر گھر تک جنون نہ جائے ولایت علی کا, خون رگوں میں نہ دوڑ جائے, تو پھر شیعہ کیا؟ پلٹ کے کہا جب میں نے سورج پلٹا لیا تو مجھے یہ خیال آیا کہ یہ جو ہمارے سامنے مجمع کھڑا ہے یہ قرآنی مجمع ہے. توجہ فرمائے, قرآنی مجمع ہے. اور کل میں نے وہ آیت بھی پڑھی تھی کہ قرآن کے واقعے سے جب تک حق نہ ظاہر ہو جائے واقعہ نہیں ہے. تو اس واقعے میں اللہ نے وہ بھی واقعہ نقل کیا ہے کہ جب نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا تو ابراہیم نے کہا تھا اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال. ہائے ہائے, اگر تو اگر یہ قرآن پڑھنے والے کل واقعہ پڑھتے ہیں اور اس میں ابراہیم نے دلیل مانگی ہے, صدیق نے دلیل مانگی ہے, نبی نے دلیل مانگی ہے کہ میرا تو خدا ہے تو سورج مغرب سے پلٹا. نمرود تو پلٹا نہ سکا, میں نے پلٹایا. تو مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ مجھے خدا نہ کہہ بیٹھے, لہذا میں سجدے میں چلا گیا. جملہ سن لیجئے, پہلی نماز علی نے اپنی امامت بچانے کے لیے پڑھا ہے, دوسری نماز اللہ کی وحدانیت بچا.
बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह ने इब्राहिम का वाकया कुरान में इसीलिए रखा कि जब ये सूरज को मगरिब से पलटाने का वाकया मुसलमान पढ़ेगा ना, अली जरूर याद आएगा। हाय हाय, सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। महसूस किया गुफ्तगू आपने? तो अल्लाह ने कुरान मजीद को शऊर के लिए रखा है, और इसका इतना स्टेटस हाई है कि बगैर आपके कोर्स कंप्लीट किए इस कुरान की आयतों से फैसला नामुमकिन है, नहीं कर सकते, मना है। जब तक कि आपके पास इल्म कलाम न हो सर्फ न हो, कम से कम उलूम कुरान की आगाही हो, जो हर कुरान के तर्जुमे में पहले लिखा होता है, वही पढ़ लीजिए। समझ में ना आए तो मौलवी से समझिए, नहीं समझ में तो उलमा से समझिए। तवज्जो फरमाए, मौलवी मुल्ला से समझेगा, मुल्ला मौला से समझेगा। सलावत पढ़े ना मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आइए आज इस मौजू पर एक बहस और कर लेता हूं। जिस रसूल की वफात है, उस रसूल को पहचानवाया किसने? उस जात के ऊपर दो आयतें आपके सामने पढ़ देता हूं। अजीब बात है, मुसलमान अगर कुरान पढ़ता तो कभी ना कहता कि अबू तालिब ने हाँ बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत नेक थे, बहुत ये थे, बहुत वो थे। कलमा नहीं पढ़ा था। क्या मजहब है भाई? मैं ऐसा मजहब तो दुनिया में न मिलेगा। अच्छा साहब 40 बार रसूल से लड़ा, पकड़ के लाया गया, रसूल ने कहा बिरयानी खिलाओ, ये खाने पीने का भूखा है, मजहब बदल देगा। तो जो फरमाए मजहब बदल देगा। उसने चूंकि कलमा पढ़ लिया, पक्का मुसलमान हो गया। तशय्यो की तारीख में दो ही चीज तो समझ में ना आई, अबू सुफियान का इस्लाम समझ में नहीं आया, अबू तालिब का कुफ्र समझ में नहीं आया। सलावत पढ़े ना मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये वाकया कुरान में क्यों नकल किया अल्लाह ने? एक बार सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। वाकया क्यों नकल किया? वाकया नकल हुआ है, आपने 10 बार वाकया सुना होगा, कभी इस तरह से भी सोच लिया कीजिए कि मूसा के वाकये में आप देखें अल्लाह ने फिरौन को उस वक्त तक डिस्टर्ब नहीं किया। मैं बहुत छांट के जुमला रख रहा हूं। अल्लाह ने फिरौन को उस वक्त तक डिस्टर्ब नहीं किया जब तक वो अल्लाह से लड़ता रहा। हाय हाय, एक बार और सलवात पढ़े ना मोहम्मद व आले मोहम्मद। आपका शौक देख के बात शुरू की है। बस थोड़ी सी बात आज सुन ले, थोड़ी कल सुना दूंगा, तो गुफ्तगू रहेगी ना। आप आते रहेंगे तो गुफ्तगू रहेगी। खासकर आखिर की मल्ली से ना छोड़िएगा, जो छोड़ेगा वो बहुत नुकसान अजीम करेगा। तो जो फरमाए, और मैं कहूँगा इंटरनेट बंद कर दीजिएगा। हाँ, ये नहीं घर में सुना, ये फर्श अज़ा पे आने का शरफ और है। तो जो फरमाए, अल्लाह से जब तक भिड़ा रहा, मैं अल्लाह हूं, अल्लाह दौलत पे दौलत दे रहा है, लेखा। मैं अल्लाह हूं, लेखा। मैं अल्लाह हूं और प्रॉपर्टी ले ले। जब तक अल्लाह से लड़ता रहा, अल्लाह ने उसे कुछ नहीं कहा। नुकसान कब उठाया? जब अल्लाह के नबी से लड़ा। हाय 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 हाय, और नबी के साथ साथ वसी से लड़ा। देखे ना आप, इज़ाबिल्ला फिरौन इन्नहु तगा, फिरौन की तरफ जाओ, उसने बगावत की है। तो क्या कहा मूसा ने? परवरदिगार मेरी जबान को कुशादा कर दे, मेरे सीने को खोल दे। वजअल्ली वजीरन, वजीर दे दे, मिन अहली, मेरे खानदान से। हारून आखी, जो हारून है, जो मेरा भाई है। रिश्ता भी बता रहे हैं, नाम भी बता रहे हैं, खानदान भी बता रहे हैं।
کوئی مسلمان نہیں کہتا خاندان پرستی ہو رہی ہے. ہائے 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 ہائے. دیکھیں نا آپ نام بھی بتا رہے ہیں وزیر بنا. توجہ فرمائیں مسلمان تھوڑا سا قرآن پڑھ لیتے. وجعل لی قرار دے میرے لیے. کیا قرار دے؟ وزیر. عہدہ بھی بتا رہے ہیں. نبی نہیں وزیر بنا. اچھا وزیر کون بنے گا؟ من اہلی میرے خاندان والا. دوسرا نہیں. ہارون اس کا نام ہے میرا بھائی ہے. تو بنا لو نا موسیٰ. آپ دلیلیں ہیں نا دلیلیں رکھیے اپنے پاس. بنا لو نا. نہیں ہم نے بنا لیا تھا مسلمانوں نے ایک ہو گئے. بہت سے لڑکوں سے یونیورسٹی میں آج کل انکاؤنٹر اٹیک ہو رہا ہے. یہ پہنچتے ہیں بیچارے جھولا جھکڑ لے کے اور کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے بنا لیا مسلمانوں کی اکثریت نے ووٹ دے دیا ہو گیا. تو قرآن سے سیکھو نا. اسلام قرآن سے آیا ہے مسلمانوں کی اکثریت سے نہیں آیا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تو ان جوانوں کے لیے پیغام ہے کہ موسیٰ نے جب اللہ سے کہا وزیر بنانے کا معاملہ تھا رشتہ نہیں تھا کہہ رہے تھے ہارون کا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. وزیر بنا دے تو بنا لو نا. جب نام بھی بتا رہے ہو خاندان بھی بتا رہے ہو رشتہ بنا لو. تو موسیٰ جیسا نبی جب اپنا وزیر نہیں بنا سکتا تو امت کو خلیفہ بنانے کا اختیار کہاں ہے؟ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد. نہیں بہت حسین سا جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا. وزیر بنا دیا. ہاں بنا دیا جاؤ. اب وہاں پر آئے. توجہ فرمائیں جادو سے حملہ ہو رہا ہے. بے وقوفی دیکھیے اس کی. اتنا بڑا خدا ہے خدا ہو کے جادو کی مدد لے رہا ہے. خدا ہے نا جادو کی مدد کیوں لے رہا؟ جب موسیٰ سامنے آئے تو قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ کو تانا دینے لگا. ہم نے تمہیں پالا تھا ہم نے تمہیں کھلایا تھا تم ہمارے خلاف ہی کھڑے ہو گئے. قرآن کفر کا مزاج معین کر رہا ہے. جو کسی نبی پر احسان کرتا ہے اگر کافر ہے تو جتاتا ہے. آئے آئے اے صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد پر. محسوس کر رہے ہیں پیچھے والے گفتگو؟ پیچھے والے سمجھ رہے ہیں؟ کفر کا مزاج بتایا قرآن نے اور اس کے بعد دوڑا لیا. کہیں نہیں مارو. کفر کا مزاج جب ہارتا ہے تو مارتا ہے. جو نبی اللہ کے مارنے کا پروگرام بنائے کافر وہی ہے. کیا کہہ گیا آپ سے. جو نبی کے وزیر کو مارنے کا پروگرام بنائے کافر وہی ہے. میں کیا کہہ گیا آپ سے. بہت بڑی بات ہے. دوڑے. اب جو دوڑے ایک بات کہتا ہوں بہت حسین سی بات ہے. قرآن یوں واقعہ نقل نہیں کر رہا ہے. دوڑے. اب جو دوڑے تو دونوں طرف سے فرعون کے لشکر نے گھیر لیا. آگے دریائے نیل پڑا. اور جو تازے مسلمان تھے نا موسیٰ والے لیکن لگے ڈبو نہیں تھا تو بھاگے کیوں تھے؟ کہا بھاگے توڑی تھے جا رہے تھے پیچھا کیا انہوں نے؟ کہا کیا کریں؟ اللہ نے کہا موسیٰ ہمیں یہ گوارا نہیں ہے کہ قوم تمہیں تانا دے. ایسا مارو. توجہ فرمائیں دریائے نیل بناؤ اور لشکر کو نکال دو. توجہ فرمائیں حدیث آپ کے ذہن میں ہے نا. رسول نے بھی کہا تھا کہ میری مثال موسیٰ جیسی علی کی مثال ہارون جیسی. اس کو ذہن میں رکھ کے جملہ سن لیجئے. توجہ فرمائیں. اب کیا کیا کہ موسیٰ ایسا کرو. یہ قرآن کا واقعہ ہے. موسیٰ ایسا کرو لشکر کو آگے نہ بھیجو. لشکر کو آگے نہ بھیجو. پہلے اپنے بھائی کو بھیجو چونکہ لشکر سے آگے سپہ سالار ہوتا ہے. ہائے ہائے قرآن کے واقعے سے جب تک حق نہ ظاہر ہو جائے واقعہ پڑھنا عبث ہے. حق ظاہر ہو رہا ہے کہ آگے سپہ سالار کو رکھو. ہارون کو رکھو جو تمہارا وزیر بھی ہے اور لشکر کا کمانڈر بھی ہے. اس کے پیچھے اپنا لشکر رکھو. سب سے پیچھے تم رہو.
توجہ فرمائے، ایک جملے پر آپ کی سماعت کا امتحان لے رہا ہوں. دیکھیں آپ اس بلندی تک ہیں، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے، میری پوری امید ہے، بڑا بھروسہ ہے. آگے ہارون، اس کے پیچھے موسیٰ کا لشکر، سب سے پیچھے موسیٰ کے پیچھے فرعون کا لشکر. پھر سے میں کہہ رہا ہوں، آگے ہارون، اس کے پیچھے موسیٰ کا لشکر، موسیٰ سب سے پیچھے، موسیٰ کے پیچھے فرعون کا لشکر. پوری تاریخ سے پوچھئے ڈوبا کون اور بچا کون؟ آئے کہاں ہے آپ؟ ڈوبا کون؟ ہائے جو سمجھ گیا اسے دعا ہے. ڈوبا کون اور بچا کون؟ جو ہارون کے پیچھے چل رہے تھے وہ سارے نکل گئے، جو موسیٰ کے پیچھے آ رہے تھے وہ سارے ڈوب گئے. میں کہوں گا پروردگار نبی کے پیچھے آ رہے ہیں. ارے اتنا تو رحم کر دے، اللہ نے کہا جو وزیر کے پیچھے آیا وہ چلا گیا، جو نبی کے پیچھے آئے گا اس کی نیت دیکھنی پڑے گی. حفاظت پیغمبری میں آ رہا ہے یا مخبری میں آ رہا ہے؟ اسی لیے رسول نے کہا تھا اسی لیے رسول نے کسی اور نبی سے مشابہت نہیں دی اپنی. ابراہیم سے مشابہت نہیں دی. ابراہیم شیخ الانبیاء تھے، نبی کے بعد بزرگ ترین نبی، جس کی ہر بات کو اللہ نے شاعر اللہ کہا ہے، لیکن ان کی مثال نہیں دی، چونکہ ابراہیم کے ساتھ ایسے واقعات نہیں ہونے والے تھے. میں کیا کہہ گیا ہوں آپ سے، موسیٰ کے ساتھ قوم ہی بنی اسرائیل تھی، قوم ہی بنی اسرائیل تھی. تو لہذا رسول نے مثال دی تاکہ تم قرآن کے واقعات پڑھو، حق کا فیصلہ کرو. ہارون کے پیچھے آؤ گے تو نکل جاؤ گے، موسیٰ کے صرف موسیٰ کے پیچھے آؤ گے تو نیت دیکھنی پڑے گی. حفاظت پیغمبری میں آ رہے ہو یا دشمنی میں آ رہے ہو یا مخبری میں آ رہے ہو؟ تو جو فرما رہے ہیں آپ. اسی لیے ہمارا اختلاف کچھ شخصیتوں پر عالم اسلام سے یہی ہے کہ ہم نے رسول سے اسلام لیا ہے. جس کو رسول نے اپنے کاندھے پر بٹھالا اسے اپنے دل میں بٹھا لو، جسے رسول نے اپنے بزم سے نکالا اسے اپنے دل سے نکال دو. کیوں نکالا؟ ایک شخص کا رسول اللہ کی اسی آخری زندگی کے 2 یا 3 دن پہلے اس طرح سے رسول سے مخاطب ہونا، کاغذ قلم نہ دینا اور کہنا ان الرجل لیہجر، یہ کوئی کم المیہ نہیں ہے. ایک کارٹون بناتا ہے تو پورا عالم اسلام ہل جا رہا ہے. ایک کارٹون بن رہا ہے تو پورا عالم اسلام ہل جا رہا ہے. رسول کی بڑی توہین کی. اور جو ابے تبے سے بات کر رہا ہو، ان الرجل کو جو لفظ ہے نا، آپ دیکھیں، آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، یہ ہمارا حق بنتا ہے، رائٹ بنتا ہے ہمارا. ہم کسی قوم کو نہ برا کہتے ہیں نہ برا کہنے کی اجازت دیتے ہیں. جو جس کو مان رہا ہے مانے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہمیں اتنا حق بنتا ہے کہ ہم جسے نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے، اس پہ دلیل دینا میرا حق بنتا ہے، حق بنتا ہے. کیوں نہیں مانتے؟ ان الرجل لیہجر، جس رسول کو اللہ نے محمد کہہ کے نہیں پکارا ہے، کبھی محمد کہہ کے نہیں پکارا، تعارف کرایا تو کہ وما محمد الا رسول. ایک جگہ صرف محمد کا نام لیا اللہ نے، محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے.
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، جس کا اتنا احترام اللہ کرے کہ جسے محمد کہہ کے نہ پکارے، عبد کہے، نبی کہے، رسول کہے، طٰہٰ کہے، یاسین کہے، مزمل کہے، مدثر کہے، اسے ایک ایسا شخص رجل کہہ کے پکارے، گستاخی رسول پہ لعنت، رجل کہہ کے پکارے، رجل کہہ کے پکارے۔ اور عربی میں رجل کی جو ڈیفینیشن ہے نا، تو جب کسی سے بحث ہو جائے کیا ہے بے، کون ہے بے، یہ لینگویج معاذ اللہ، یہ جب میں اس لیے کہوں کہ بچے سمجھنے ممبر کی زبان نہیں تھی، یہ لینگویج استعمال کی گئی، اور رسول نے کہا قم انی، اٹھو اور چلے جاؤ یہاں سے۔ پہلا معاملہ یہ، اور دوسرا معاملہ یہ کہ اسامہ بن عثمان کو 18 سال کے تھے سپہ سالار کا کمانڈر بنایا لشکر کا، اور ان سب سے کہا کہ تم ان کے ساتھ جاؤ، اور رسول کی سراسری مخالفت کر رہے تھے، یہاں تک رسول بیماری سے اٹھے تھے، دونوں طرف سے پکڑا ہوا تھا صحابہ کرام نے، اور باہر نکل کہہ رہے تھے کہ ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ تم جاؤ، تم جاؤ، اور یہ سارے کھڑے ہو کے رسول کا مذاق اڑا رہے تھے، ایک نہیں ہلا جو رسول کا مذاق اڑائے، جو رسول کی نافرمانی کرے، جو رسول کو رجل کہے، اسے کوئی حق نہیں ہوتا ہے کہ اسے صحابی کہا جائے، کوئی حق نہیں ہوتا ہے کہ وہ صحابی رہے گا، نہیں، وہ صحابی نہیں ہے، صحابی وہ ہے جو دوست ہو، دوستی ٹوٹ گئی تو صحابیت ختم، اور جب واپس آئے اتنا رنج ہوا تھا، رسول اللہ نے اپنی بصارت کی نگاہ سے دیکھ لیا تھا، بیٹھ گئے، دائیں طرف مولا کائنات کو بٹھالا، بائیں طرف بی بی فاطمہ کو بٹھالا، دونوں کندھے پہ ہاتھ رکھا، زار و قطار رونے لگے، کالی میں دیکھ رہا ہوں تمہاری مصیبت کو، بیٹی میں تمہاری مصیبت کو دیکھ رہا ہوں۔ اس صدمے نے اتنا رسول اللہ کو مریض بنایا کہ میرا آپ کا آخری رسول، فاطمہ کا پدر رحمت، علی کا رسول، علی کا آقا بستر پہ لیٹ گئے، لیٹے رہے، مولا کائنات دائیں طرف سرہانے بیٹھتے تھے، اور بی بی فاطمہ بائیں بیٹھتی تھی، اور جتنی دیر گفتگو کرتے تھے بس یہی کہتے تھے، علی صبر کرنا، یہی جملہ کہا تھا، علی میں تم سے وصیت کرتا ہوں، اور تم یہ وصیت اپنے بچوں سے بھی کر دینا، اللہ اکبر، مدینے میں تلوار نہ اٹھانا، اللہ اکبر، علی مدینے میں تلوار نہ اٹھانا، لکھا ہے تاریخ میں کہ صرف اور صرف یہ کہتے تھے، 2 دن تک رسول اللہ مسلسل کہتے رہے، علی ہمیں رونا تیری مصیبت پہ آ رہا ہے، فاطمہ ہمیں رونا تیری مصیبت پہ آ رہا ہے، معلوم تھا کہ شہزادی کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اس کے بعد اپنے نواسوں کو بلاتے تھے، جب آخری دن آیا ہے نا، مرنے سے چند گھنٹہ پہلے، انتقال سے چند گھنٹہ پہلے، دونوں نواسوں کو بلایا، بلانے کے بعد امام حسن کا منہ چوما، بہت دیر تک منہ چوما، اس کے بعد امام حسین کو بلایا، امام حسین کو پہلے اپنے کلیجے سے لگایا، اسی لیے نہیں کہا صدرہ، اللہ اکبر، مصدرہ صدرہ، جناب زین امام حسین کا جو تعارف کرا تو یہی کہا تھا، رسول کا سینہ اس کی آرام گاہ تھی، چھوٹے تھے نا، چھوٹے تھے، نانا کے سینے پر لیٹ گئے، سینے پر لیٹنے کا لطف جانتے تھے حسین، نانا کے سینے پر لیٹ گئے، بہت دیر تک رسول اللہ نے حسین کو کلیجے سے لگائے رکھا، بہت دیر تک کلیجے سے لگائے رکھا، شہزادی سے کہا تم اندر جاؤ، شہزادی اندر گئیں، کہا ہمارے اصحاب کو بلاؤ، یہ آخری وقت کی بات ہے، اصحاب کو بلایا، سلمان آئے، ابو ذر آئے، سارے آئے، آنے کے بعد حسین کو کلیجے سے لگائے رہے،
लगाने के बाद कहते हैं लहमहु लहमी दमहु दमी, इसका गोश्त मेरा गोश्त है, इसका खून मेरा खून है। यानी ये बता रहे थे कि अगर करबला में हुसैन का खून नहीं, रसूल का खून बहेगा। लहमहु लहमी, इसका गोश्त मेरा गोश्त, दमहु दमी, इसका खून मेरा खून। अल्लाहु अकबर। और उसके बाद बहुत देर के बाद एक बार कहा, हुसैन जरा अपना गला करीब लाओ। गला चूमते चूमते रसूल रोने लगे, रसूल रोने लगे। रसूल को देखकर अली रोए, अली को देखकर फातिमा रोई। अल्लाह अकबर। जब रो ली और उसके बाद इमाम हुसैन चले गए तो जनाब फातिमा ने फिर पूछा, बाबा आपने आज क्यों बोसा देते हुए गिरिया किया? कहा बेटा तुम पर और मुसीबत का पहाड़ पड़ा हुआ, तुमसे मैंने बार बार कहा ये हुसैन है जिसके गले पे खंजर चले। उसके बाद इमाम रसूलुल्लाह ने अपनी आवाज को बंद कर लिया। आवाज का बंद करना था, आंखों को बंद कर लिया। आंखों का बंद करना था कि दक्कुल बाब होने लगा, दक्कुल बाब होने लगा। इजाजत दो कि मैं घर में आ जाऊं। ज़हरा ने कहा मेरे बाप की तबीयत खराब है, चले जाओ, चले जाओ, बस 2 जुमले की तहमत है, चले जाओ। फिर वापस आए, फिर दक्कुल बाब पे आवाज दी, मैं अंदर आ जाऊं। ज़हरा ने कहा वापस जाओ। जब 2 बार हो गया तो एक बार जनाब फातिमा बाप को खामोश देखकर रोने लगी। रोते रोते जो आंखों के आंसू थे ना, वो रुखसार मुबारक के सरवरे कायनात पे गिरे। एक बार आंखें खोली, मेरी लाल क्या बात है, मेरी लाल क्या बात है? कहा बाबा कोई दरवाजे पर दक्कुल बाब करता है और कहता है क्या मैं अंदर आ जाऊं? रसूल ने कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरी बेटी ये मलकुल मौत है जो तुमसे इजाजत मांग रहा है। मैं एक बार हाथों में हाथ दिया, बाबा एक बेटी आपको कैसे छोड़ेगी? तो रसूल ने आखिरी जुमला कहा था, बाप जुदा हो रहा है, तुम्हें तमाचे तो नहीं लगते, तुम प्यासी तो नहीं हो। ए ज़हरा तेरे लाल की बेटी करबला में तमाचों पे तमाचे खाएगी। वाह हुसैन। जो आसमान से महज़र बशूर शैन, बैतुल शरफ में गूंज उठे सैयदा के बैन। फरमाते थे हबीबे खुदा शाह मशरक़ैन, हुसैनो मिन्नी वना मिनल हुसैन, 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 हुसैनो मिन्नी वना मिनल हुसैन। करबो बला में मेरा पिसर मारा जाएगा, प्यासा रहेगा बूंद ना पानी की पाएगा। अंसारो अक़रबा की ये लाशें उठाएगा, प्यासा ही मारा जाएगा मेरा ये नूर ऐन। हुसैनो मिन्नी व अना मिनल
ومصطفى وويلا ومصطفى وويلا ومصطفى وويلا ومصطفى وويلا وحضرت وويلا ومصطفى وويلا ومظلومہ وويلا ومصطفى وويلا ومصطفى وويلا ومصطفى وويلا 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 کرب و بلا میں میرا پسر مارا جائے گا پیاسا رہے گا بوند نہ پانی کی پائے گا انصار و اقربا کی یہ لاشیں اٹھائے گا اسلام کو بچائے گا میرا یہ نور عین حسین منی وانا من الحسین حسین منی وانا من الحسین حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ سر سب سے آگے نیزے پر ہوگا حسین کا اور بھائی بے کفن تو بہن ہوگی بے ردا دربار میں یزید کے جائے گا قافلہ زینب دیار شام میں بن جائے گی حسین حسین منی وأنا من ومصطفى وويلا ومصطفى وويلا ومصطفى وويلا ومصطفى وويلا وحضرت وويلا ومصطفى وويلا وحضرت وويلا ومصطفى وويلا ومصطفى وويلا ومصطفى وويلا 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 ہائے 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 سنو سنو اے مدینے والوں بشیر یہ کیا سنا رہا ہے سنو سنو اے مدینے والوں بشیر یہ کیا سنا رہا ہے سنو سنو مدینے والوں بشیر سنو سنو اے مدینے والوں بشیر یہ کیا سنا رہا ہے سنو سنو اے مدینے والوں بشیر یہ کیا سنا رہا ہے سنو سنو اے مدینے والوں بشیر یہ کیا سنا رہا ہے بشیر یہ کیا سنا رہا ہے لٹا ہوا قافلہ نبی کا وہ دیکھو یثرب میں آ رہا ہے سنو سنو اے مدینے والوں بشیر یہ کیا سنا رہا ہے سنو سنو اے مدینے والوں بشیر یہ کیا سنا رہا ہے سفر کی گرد و غبار سر پر شکستہ دل سوگوار آئے لٹا کے پردیس میں بھرا گھر یزید کے پرصدار آئے رسول کے پرصدار آئے یہ شور ماتم یہ شور گریا نبی کا روضہ ہلا رہا ہے سنو سنو اے مدینے والوں بشیر یہ کیا سنا رہا ہے سنو سنو اے مدینے والوں بشیر یہ کیا سنا رہا ہے کشتہ غم نگاہ
آہیں پرنم لبوں پہ فریاد کر کے ماتم، نہ لشکر شاہ ساتھ آیا نہ ساتھ عباس کا ہے پرچم، نہ ساتھ عباس کا ہے پرچم، اجڑ کے آئے ہیں یہ وطن کو حرم کا چہرہ بتا رہا ہے، سنو سنو اے مدینے والو بشیر یہ کیا سنا رہا ہے، سنو سنو اے مدینے والو بشیر یہ کیا سنا رہا ہے، گلوں میں شال عزا ہے سب کے، سبھی کے چہروں سے غم آیا ہے، نہ جانے کیا کیا ستم اٹھائے، حرم کی آنکھوں سے خون رواں ہے، حرم کی آنکھوں سے خون رواں ہے، عجیب حالت ہے بیویوں کی، نہ جانے کیا یاد آ رہا ہے، سنو سنو اے مدینے والو بشیر یہ کیا سنا رہا ہے، سنو سنو اے مدینے والو بشیر یہ کیا سنا رہا ہے غم زدہ ماں ہے اس جوان کی، سینہ کلیجے پہ جس نے کھائی، بکھر گیا رن میں جس کا صحرا، جسے جوانی نارا سے آئی، جسے جوانی نارا سے آئی، یہ مادر نوجوان کا نوحہ حرم میں محشر اٹھا رہا ہے، سنو سنو اے مدینے والو بشیر یہ کیا سنا رہا ہے، سنو سنو اے مدینے والو بشیر یہ کیا سنا رہا ہے، لبوں پہ بانوں کے یہ بیان ہے میرا تشنا دہن کہاں ہے، میں کیسے سائے میں جاؤں لوگوں کہ دھوپ میں میرا بے زباں ہے، کہ دھوپ میں میرا بے زباں ہے اس کا کرب و بلا میں لاشا، یہ مجھ کو صدمہ ستا رہا ہے، سنو سنو اے مدینے والو بشیر یہ کیا سنا رہا ہے، سنو سنو اے مدینے والو بشیر یہ کیا سنا رہا ہے، یہ بین کرتی ہیں فروا، ہوا ہے ٹکڑے میرا کلیجہ، جو میرے قاسم کی لاش آئی تھا ایک گٹھری میں اس کا لاشا، تھا ایک گٹھری میں اس کا لاشا، ہوا تھا پامال کربلا میں، مجھے یہی غم رلا رہا ہے، سنو سنو اے مدینے والو بشیر یہ کیا سنا رہا ہے، سنو سنو اے مدینے والو بشیر یہ کیا سنا رہا ہے، یہ بین کرتی ہے رو کے زینب، ہے یاد کرب و بلا کا منظر، میرے برادر کے حلق پر جو رواں تھا شمر لائی کا خنجر، رواں تھا شمر لائی کا خنجر، یوں لگ رہا ہے کہ شمر اب تک گلے پہ خنجر چلا رہا ہے، سنو سنو اے مدینے والو بشیر یہ کیا سنا رہا ہے، سنو سنو اے مدینے والو بشیر یہ کیا سنا رہا ہے، بپا مدینے میں تھی قیامت،
یہ بین اہل حرم کے سن کر بچھا تھا گھر گھر میں فرش ماتم لبوں پہ سب کے بکا تھی صفدر لبوں پہ سب کے بکا تھی صفدر حسین مظلوم کا لٹا گھر حرم کے دامن میں کیا رہا ہے سنو سنو اے مدینے والوں بشیر یہ کیا سنا رہا ہے سنو سنو اے مدینے والوں بشیر یہ کیا سنا رہا ہے یا حسین 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 جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ ارے عابد کو کسی طرح بچا لائی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گئے کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ بندوا کے رسل تمہیں اور خود سنا کے گھر بار لٹا کے گھر بار لٹا کے دیوار بڑی کفر کی ڈھا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جس شہر میں شہزادیوں کی طرح رہی تھی نازوں سے پلی تھی نازوں سے پلے تھے سر ننگے اسی شہر میں ہو آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ تاک برنا شاد جو اس گھر کا اجالا وہ گیسوں والا مرکت پہ اکیلا اسے چھوڑائی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بڑے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ نادم ہے بہت لا سکی قاسم کو نام را حسرت و درداں حسرت و درداں ارے کبرا کو مگر ساتھ لیے آئے ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر
لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جو ہجر پدر میں رہی ہر وقت پریشان سوئی نہیں ایک آن سوئی نہیں ایک آن ارے اس بچی کو زندہ میں سلا آئے ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ ارے عابد کو کسی طرح بچا لائے ہے زینب اے شہر مدینہ یا حسین 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 یا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم والا جدے کا وابیک، السلام علیکم والا امے کا واخیک، السلام علیکم ابو الفضل العباس، السلام علیکم یا حر شہید، السلام علیکم یا مسلم ابن عقیل، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا صاحب عرب و عجم، السلام علیکم یا ابو الحسن یا علی ابن موسی الرضا الراضی بالقدر والقضاء، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب عصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک ظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔